وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹ، ہم اگلا پارٹ کرتے ہیں اپنے سبق کا۔ پوائنٹ نمبر 5 ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوائنٹ نمبر 5 میں بتا رہے ہیں کہ جب اسم اشارہ اکیلا یعنی بغیر مشار الہی کے، یعنی ایک اسم اشارہ آپ کے سامنے آ گیا، کوئی حاذا یا اولئک، اور جملے میں مبتدا واقع ہو، صرف اسم اشارہ جملے میں مبتدا واقع ہو، آگے اس کی کوئی خبر ہو، تو اس صورت میں پھر کنڈیشن دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے۔ پہلے نمبر پہ بتا رہے ہیں کہ اگر خبر معرف باللام ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ ساتھ میں یہ والی مثال بھی ساتھ میں دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے، ھذا ھو الکتاب یا اولئک ھم المفلحون، اس مثال کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں تو سب ساتھ ساتھ سمجھ بھی آتی رہے گی آپ کو۔ یعنی اگر خبر معرف باللام ہے، یعنی ھذا اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہو گیا، یا یہاں پر دوسری مثال میں یہ اولئک اسم اشارہ یہ مبتدا ہو گیا۔ یہی بات کی ہے نا انہوں نے نمبر 5 پوائنٹ میں، کہ جب اسم اشارہ اکیلا یعنی اس کے ساتھ مشار الہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک معرف باللام اسم نہیں ہے، وہ اکیلا مبتدا بننے کی صلاحیت رکھ رہا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر خبر آپ کی معرف باللام ہے اور خبر آپ کی معرف باللام ہے، ٹھیک ہے، جیسے الکتاب یا المفلحون، یہ خبر کے طور پہ معرف باللام ہے، تو اسم اشارہ یعنی کہ یہ ھذا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر بڑھا دیں، ٹھیک ہے، یعنی اسم اشارہ ھذا اور خبر الکتاب، یا پھر اسم اشارہ اولئک اور خبر المفلحون، ان کے دونوں کے درمیان ایک ضمیر آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ ضمیر کون سی ہوگی؟ جو صیغے میں اسم اشارہ کے مطابق ہوگی، جیسا کہ سبق نمبر 6 میں جملہ اسمیہ کے بیان میں آپ نے پڑھا ہے۔ اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو یاد رہ گیا سبق نمبر 6 کا، تو وہاں پر کچھ اس طرح سے سچویشن بن رہی تھی کہ مبتدا کے آگے جو خبر تھی وہ معرف باللام خبر تھی۔ عام طور پہ تو خبر نکرہ ہوتی ہے نا، لیکن اگر الف لام والی خبر آ جائے تو پھر مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع والی ضمیر لگائی گئی تھی، جو کہ مبتدا کے مطابق تھی۔ یعنی مبتدا کے مطابق سے مراد ہے کہ مبتدا اگر مذکر تھا یا واحد تھا تو اس کے مطابق پھر ضمیر بھی جو تھی وہ مذکر اور واحد لائی گئی تھی، لیکن یہ خیال رکھا گیا تھا کہ وہ حالت رفع والی ضمیر ہوگی۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہی خیال رکھا جائے گا کہ اگر آپ کا خبر معرف باللام ہے اور مبتدا آپ کا اسم اشارہ ہے، صرف سمپل اسم اشارہ اکیلا، تو پھر ان دونوں کے خبر اور مبتدا کے درمیان یعنی اسم اشارہ کے درمیان ایک حالت رفع والی ضمیر لائی جائے گی، جو کہ عدد کے مطابق اور جنس کے مطابق اسم اشارہ کے مطابق ہوگی، اور ہوگی حالت رفع والی ضمیر، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ھذا ھو الکتاب، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، اس طرح سے پھر ترجمہ ہو جائے گا۔ اولئک ھم المفلحون، وہ لوگ یا وہی فلاح پانے والے ہیں، تو اس طرح سے پھر اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا جو مبتدا ہے وہ ھذا ہی رہتا ہے اور یا اولئک ہی رہے گا، اور خبر جو ہے وہ آپ کی معرف باللام الکتاب یا المفلحون، اور بیچ میں یہ جو ضمیر ہوتی ہے حالت رفع کی، اس کو عام طور پہ ضمیر فصل اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان مثالوں میں مشار الیہ مقدر یعنی دل میں پوشیدہ ہے، گویا دراصل یہ ہے ھذا الشیء ھو الکتاب، ٹھیک ہے، یا اولئک الناس ھم المفلحون، یعنی دل میں ہوتا ہے کہ ایک چھپا ہوتا ہے کہ مشار الیہ ہے کیا چیز، یعنی مشار الیہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ، اسم اشارہ کے ساتھ، تو وہ ایک کتاب کے مطابق اس طرح سے الشیء بنا لیا واحد کا اسم، اور المفلحون خبر کے مطابق جمع کا اسم الناس، اس کے لیے مشار الیہ مقدر کر لیا۔ اور پھر بے میں بتا رہے ہیں کہ اگر خبر معرف باللام نہ ہو تو ضمیر نہ بڑھائیں، جیسے ھذا اسم اشارہ اور آگے خبر ہے اس کی، یہ معرف باللام نہیں ہے، الف لام والی نہیں ہے، تو بیچ میں کسی ضمیر کی بھی ضرورت نہیں ہے ان دونوں کے درمیان نا، تو اب سیدھا سیدھا یہ بھی آپ کا ھذا جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا اور کتاب جو ہے یہ خبر بن جائے گی۔ یہاں پر اب بیچ میں ایک ضمیر فصل لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس مثال میں بھی مشار الیہ مقدر ہے، یعنی ھذا کے ساتھ کوئی الشیء لگا کے کہ یہ مبتدا بن جائے گا مرکب اشاری کے طور پہ،
اور کتاب اس کی خبر بن جائے گی، لیکن عام طور پر اس طرح کی ترکیب ہم نے سیکھی بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی اتنی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ سمپل بات یہی سمجھ لیں کہ اگر اسم اشارہ اکیلا ہے تو اس کی خبر اور معرف باللام بھی ہے، نمبر 1 پوائنٹ کے مطابق الف لام والی خبر ہے، تو اسم اشارہ اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع والی ضمیر بڑھائیں گے جو کہ اسم اشارہ کے مطابق ہوگی۔ اور نمبر بی پوائنٹ میں انہوں نے بتایا کہ اچھا اگر خبر آپ کی نکرہ آ گئی ہے تو پھر اسم اشارہ اور خبر کے درمیان ضمیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی ایک مبتدا بن جائے گا اسم اشارہ اور نکرہ جو ہے اس کی خبر بن جائے گی۔ جیم پوائنٹ میں بتا رہے ہیں کہ اگر مضاف ہو، یعنی آپ کی خبر جو ہے وہ مضاف ہو تو بھی ضمیر کی ضرورت نہیں، جیسے حاضہ یہ تو مبتدا بن گیا آپ کا، اور خبر جو ہے وہ آپ کی ابن المالکی، ٹھیک ہے، تو ابن المالکی یعنی یہ ابن جو ہے یہ آپ کا مضاف ہے نا، یہ آپ کا مضاف ہے، اور ابن المالکی یہ خبر کی صورت میں آپ کا پورا مرکب اضافی جو ہے یہ خبر کی صورت میں ہے، تو پھر بھی ان دونوں کے درمیان میں ضمیر پڑھانے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ آپ کو یہ نہیں ضرورت کہ حاضہ ہوا ابن المالکی اس طرح سے کر سکیں، کوئی ضرورت نہیں اس کی، صرف یہی حاضہ آپ کا مبتدا بن جائے گا اور خبر آپ کی جو مضاف ہے، تو پھر یہ اسی طرح سے یہ ابن المالکی یہ مضاف الیہ یہ خبر بن جائے گی، اور ترجمہ آپ کا اس طرح سے ہو جائے گا یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اسی طرح حاضہ کتابکم، ٹھیک ہے، حاضہ آپ کا مبتدا ہو جائے گا اور خبر جو ہے وہ آپ کی مضاف کی صورت میں کتابو، مضاف کی صورت میں مضاف الیہ کی صورت میں پھر آپ کی یہ خبر ہے، تو ان دونوں کے درمیان بھی ضمیر لگانے کی ضرورت نہیں، یہی آپ کا مبتدا حاضہ اور کتابکم خبر بن جائے گی اور یہ تمہاری کتاب ہے، اس طرح سے ترجمہ ہو جائے گا۔ ہاں البتہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے، استثنائی قاعدہ جو آ جاتے ہوتے ہیں بیچ میں، کہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ البتہ اگر کلام میں زور پیدا کرنا مقصود ہے، یعنی آپ نے بات کو مضبوطی پیدا کرنی ہے، مضبوط کرنا ہے، تو ضمیر بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ضمیر بھی آ سکتی ہے، جیسے حاضہ ہوا کتابکم، یہی تمہاری کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور ذاکا ہوا ابن المالکی، وہی بادشاہ کا بیٹا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے ذاکا استعمال کیا، ذالکا استعمال نہیں کیا، تو اس کا مطلب کہ ذاکا بھی اسم اشارہ جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے، واحد مذکر کا بعید کا اشارہ، تو یہاں پر انہوں نے کلام میں تھوڑا سا ایمفیسائز پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے ایک ضمیر بیچ میں لے آئے ہیں، ادروائز ضرورت نہیں تھی، سمپل بات بغیر ضمیر کے بھی ہو سکتی تھی۔ تنبیہ نمبر 5 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن المالکی حاضہ اور حاض ابن المالکی، ان دونوں مثالوں کے فرق کو خوب ذہن نشین کر لو، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اب اسم اشارہ پہلے پوائنٹ میں ابن المالکی حاضہ میں اسم اشارہ اینڈ میں آیا ہے مضاف الیہ کے بعد، تو یہ مضاف کی طرف اسم اشارہ کر رہا ہے نا کہ بادشاہ کا یہ بیٹا، اس طرح سے یہ ترجمہ ہو جائے گا اس کا، بادشاہ کا یہ بیٹا، اور حاضہ ابن المالکی یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، تو حاضہ مبتدا ہو جائے گا اور ابن المالکی اس کی خبر ہو جائے گی، یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تو ان دونوں مثالوں کو کہہ رہے ہیں کہ اچھے سے ذہن نشین کر لو کہ ان کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ پھر تنبیہ نمبر 6 میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہا ہنا یا ہنا، یعنی یہاں اور ہنا کا وہاں، ٹھیک ہے، ہا ہنا اور ہنا کے ترجمے یہاں اور ہنا کا وہاں، یہ بھی اسم اشارہ ہیں، ان کے استعمال کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، یعنی یہ استعمال ہوتے ہیں اسم اشارہ، یہ بھی آتے ہیں، اور عربی زبان کی اپنی خوبصورتی ہے، وہ اپنی زبان میں الفاظ کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آج کے لیے یہی سبق تھا ہمارا، یہ اس تنبیہ نمبر 6 کے ساتھ ہمارا اسم اشارہ کا چیپٹر جو ہے یہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تمرین آگے کریں۔